جی السلام علیکم، میرا چند، میرا مکھن، میری ملائی۔ اس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں علامہ ناصر مدنی شارٹ کلپ چینل، علامہ ناصر مدنی فل بیان اور علامہ ناصر مدنی ولاگ چینل۔ یہ تینوں چینلوں پہ آپ کو میں مختلف چیزوں کی رہنمائی دیتا رہتا ہوں۔ آج کا یہ ولاگ بنانے کا مقصد ہے کہ جتنے میرے چند مکھن ملائی ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، اور میرے چند، میرا مکھن، میری ملائی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس جو عمران احمد خان نیازی صاحب کو 14 سال قید ہوئی، 14 سال سزا ہوئی۔ کہندے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا، دیگر تے دن گیا محمد عورق نو ڈب جانا۔ انہوں نے مٹھیائیاں ونڈیاں جدوں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئیں، اس کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو سزائیں ہوئیں، کیپٹن صفدر کو سزائیں ہوئیں، کہ خواجہ آصف کو، احسن اقبال صاحب کو، سعد رفیق صاحب کو، انہوں نے بڑی لڈیاں ڈالی، پنگڑے ڈالے، مگر ثابت کچھ نہ کر سکے۔ کہندے نے گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالن بول، گل کر لینی سوکھی ہے، انہوں پالنا، انہوں توڑ چاڑنا اوکھا ہے۔ جس ثاقب نثار صاحب نے صادق امین کا لقب دیا تھا عمران خان صاحب کو، آج میں ان کے چاہنے والوں کو پوچھتا ہوں کہاں وہ صادق امین کہنے والا؟ آج اسی عدالتوں نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا سنا دی، 58 قیمتی تحائف اونے پونیاں چونا رکھ لے کول۔ کہندے سی بڑا ایماندار ہے، مجھ ویچ کے گھوڑی لئی، دودھ پینوں گئی لد سٹنی پئی۔ ہاں جی، جتھے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے کیڑا۔ لوگوں کو کہنے والا خود ہی کملہ نکلا، لوگوں کو کہتا تھا ایماندار بنو۔ اتھے سمجھ آگئی مثال کہ جڑا بندہ خود چور ڈاکو بے ایمان ہوئے، وہ آندہ ہے نہ کو لوگوں نے چور کہو کہ لوگ انہوں سچ سمجھن لگ پر۔ اب انہی عدالتوں نے میاں برادران کو، میاں صاحب کو بری کر دیا، شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ اگر وہ فیصلے اتنے طاقتور تھے تو کوئی 10-15 دن ہیرنگ تو ہوتی، ایک ایک پیشی پہ کیس ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ اس کیس کے پیچھے ہے کچھ نہیں تھا، ان کے کیسوں کے پیچھے صرف بغض حسد اناق تھا۔ مگر خان صاحب کے جو کیسوں کی سزا ہے، یہ کوئی سمجھے نا کہ ان کو کوئی مفروضے کی بنیاد پہ سزائیں ملی، ان کے دلائل ہیں ان کے پاس۔ توشہ خانہ میں جس نے بھی ہاتھ گنگا میں، چلتی گنگا میں دھوئے ہیں، جس نے بھی اس گنگا میں غسل کیا ہے وہ تو قابو آ جانے۔ مگر یہ دیکھیں کہ جو کہتے تھے صادق امین ہے، ان کا کیا حال ہوا؟ عدالت نے 14 سال کیس سزا سنا دی، اور آپ کہتے ہیں یہ تو اگلی عدالت میں جناب جی بری ہو جائیں گے، کیس ختم ہو جائے گا، عدالت سزا ختم کر دے گی، سپریم کورٹ ختم کر دے گی۔ بھئی کیسے؟ یہ کوئی مفروضوں کی بنیاد پہ سزا ہوئی، یہ تو دلائل پہ، ثبوتوں کی بنیاد پہ سزا ہوئی ہے، اور ٹرائل کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ نہ وکیل پیش کریں تو اس میں جج صاحبان کا کیا قصور ہے؟ یہ ہیلے بہانوں سے کیس کو لمبا کرنا چاہتے تھے۔ تو دوسرے ثاقب صاحب نے تو جج بٹھا دیا تھا ججوں کے اوپر، کہ کہتے تھے مجھے یہ فیصلہ چاہیے اتنے دنوں میں، منٹیرنگ جج لگا دیے۔ تو میں اپیل کروں گا کہ جتنے ہمارے چند مکھن ملائی ہیں حقیقت کو دیکھا کریں۔ سیفر کیس میں جج صاحبان نے فائنڈنگ دی، ان کی رولنگ ہے کہ یہ کہتے ہیں فیئر ٹرائل کیا جائے، یہ وہ تیز چلاک ملزم کو نہیں دیا جاتا فیئر ٹرائل۔ جج صاحبان نے کہا کہ جو شریف بندہ ہو، جس کو کوئی پتہ نہ ہو، یا کوئی پہلی دفعہ اس نے کام کیا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں چلو موقع دیں۔ اس کو کیوں موقع دیں؟ انہوں نے اپنی فیصلے میں لکھ دیا کہ یہ چلاک ملزم ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ اپنے عہدے کے پابند تھے، حلف دیا تھا کہ میں ملک کے سیکرٹ رازوں پہ پارا دوں گا، اور وزیر اعظم صاحب بھی امین ہوتے ہیں، انہوں نے حلف دیا ہوتا ہے کہ میں پاکستان کا کوئی بھی سیکرٹ راز اس کو اوپن نہیں کروں گا۔ تو جج صاحبان نے کہا یہ دونوں ہی، انہوں نے سیفر کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اور عوام میں بیانیاں بنانے کے لیے عوام میں لوگوں سے یہ کہہ کر کہ یہ فلاں نے سازش کی، فلاں نے کی، ہم کوئی غلام ہے، ایبسلوٹلی ناٹ، یہ وہ جھوٹے قسم کے بیانیاں گھڑ کے انہوں نے قوم کو پیچھے لگا لیا۔ اور کہندے نے نا کہ ہتھاں نہ دتیاں منہاں نہ کھولنیاں پیندیاں۔
ہن انہاں دیاں تھان دتیاں سارے ملک نوں منہ نہ کھولنیاں پی رہی ہیں۔ اس واسطے میں اپیل کروں گا کہ سارے میرے یہ چند مکھن ملائی گالیاں دینے کی بجائے حقیقت پہ آپ نوٹ کیا کریں۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اس لیے میرو میں تنوں صاف دس دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اللہ پہ فیصلہ چھوڑا تھا، اس کا اللہ نے حق کر دیا۔ لوگ کہتے تھے یہ واپس نہیں آتا، اب آگے اب ٹھنڈ پڑ گئی۔ بھئی ہماری قوم کسی طرف بھی کسی کو جینے نہیں، پہلے کہتے تھے اس نے آنا نہیں، پھر آ گیا تو کہتے ہیں یہ جناب جی کیس ختم کرا کے آئے۔ کیس تو ادھر آ کے اس کے ختم ہوئے، اگر کیسوں سے ڈرتے ہو تو وہ ادھر سے آتے ہی نہ۔ انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا، تو اب آپ بھی عدالتوں کا سامنا کریں، آپ بھی ثبوت پیش کریں۔ مگر اب فرق کتنا ہے کہ پہلے لوگ سسوں کا فون کرا لیتے تھے، پارٹیوں کا فون کرا لیتے تھے، پارٹی میں ایسے ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑوں کے عزیز تھے، اب وہ سہولت میسر نہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت ہے، یہ بہت ایماندار اور بہادر نڈر جج ہے، اور جسٹس صاحب کو اللہ لمبی عمر دے۔ انہوں نے خود اپنا کیس بھی فیس کیا، انہوں نے اپنی بیگم کو ساتھ لے کے عدالتوں کا سامنا کیا۔ آج وہ بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج ہیں، اور پوری دنیا کو اوپن عدالت پاکستان میں کس نے لگائی؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کام شروع کیا، پوری پاکستانی دنیا کو دکھایا کہ ہماری عدالت میں ایسے ہیئرنگ ہوتی۔ اگر اس میں کوئی ہیرا پھیری ہو تو وہ اوپن کو کرامی عدالت کی ہیئرنگ دکھاتے۔ اس لیے آئی سلوٹ یو جج صاحبان، آپ نے فیصلے دیے ہیں، تو پوری قوم کو چاہیے کہ اب جو ہے کسی کو سزا ہو تو ٹھیک ہوتا ہے، اب آپ کو لوگوں کو سزا تو ٹھیک نہیں ہوتا، مٹھیائیاں بانٹتے ہیں، تو اب سزائیں ہوئی ہیں تو کہتے ہیں یہ جبر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور تحائف کس نے سنبھالے، توشہ خانہ کس نے سنبھالے، سیفر کس نے لہرایا؟ پھر کہتے تھے یہ جھوٹا ہے، پھر کہتے یہ سچا ہے، کبھی کہتے تو یہ نہیں وہ تو کاغذ اور تھا۔ یہ جیسا بھی ہے آپ نے جیب سے نکالا ہے۔ اس لیے خان صاحب کو عدالتوں نے اب صادق مین سے لفظ اٹھا کے، اب جو کہتے ہیں یہ جالتے اس کو معصوم کہتی، انہی عدالتوں نے اس کو چلاک مجرم قرار دیا ہے۔ یہ فیصلے کا حصہ ہے لفظ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بڑی چلاکیوں سے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنایا۔ اب مرچیں تو بڑی لگیں گی، مجھے پتہ ہے اس کی پارٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں۔ میاں صاحب فرماندے جو دکان دے اندر ہوئے اوہو دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے ویچن والا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک عدلیہ زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آج کا تبصرہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ تھینک یو۔